ناظرین السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کل سے جب سے سینٹ میں قرارداد پاس ہوئی ہے، حالانکہ اس سینٹ میں زیادہ اراکین موجود نہیں تھے، لیکن جو اکثریت تھی انہوں نے ایک قرارداد پاس کی اور وہ قرارداد پاس ہو گئی، منظور ہو گئی، اور اس وقت چیئرمین سینٹ موجود تھے، اور آج نوٹیفیکیشن بھی نکل گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو تاکید کی گئی ہے اس قرارداد میں کہ پاکستان کے سب سے بڑے اہم ایوان بالا میں جو قرارداد پاس کی گئی ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن عمل درآمد کرائے۔ اور وہ کیا قرارداد تھی کہ الیکشنز کو ملتوی کیا جائے۔ یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ پاکستان کی جو ایوان بالا ہے یعنی سینٹ ہے، وہاں یہ قرارداد پاس ہوئی ہے۔ چنانچہ ان میں وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں۔ بظاہر تو سیاسی جماعتوں نے فیس سیونگ کے لیے میڈیا میں یہ کہنا شروع کر دیا، اور کچھ ایک ایکشنز بھی ہوئے ہیں کہ جناب شوکاز ہو گیا کہ جناب آپ نے کیوں یہ ڈیمانڈ کیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ میں قرارداد پاس ہوئی ہے جس میں بہت سارے سینیٹرز نہیں آئے، اور جو موجود تھے انہوں نے ایون کہ کورم بھی مکمل نہیں تھا لیکن اس کی نشاندہی نہیں کی، اور جب تک کورم کی نشاندہی نہیں کی جاتی ہے کہ کم ہے، اگر کورم کم بھی ہے تو اس میں قرارداد اگر آئے گی اور وہ پاس ہو جائے گی تو پھر وہ ایک اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ بظاہر تو اس کی لیگل امپیکٹ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اس بات کا پابند ہو کہ سینٹ کے اپر ایوان سے یعنی سیونٹ سے یہ قرارداد پاس ہوئی ہے تو ہر صورت میں یہ عمل کیا جائے گا، لیکن ایک بڑا روایتی اور اہم بات ہے کہ ایوان بالا ایک پاکستان کا سب سے اہم ترین اور بالا ایوان ہے، اور وہاں جتنے بھی موجود تھے آپ کے سینیٹر ان میں سے اکثریت نے ماں سوائے ایک آدھ کو چھوڑ کر سب نے الیکشنز کو ملتوی کرانے کی حمایت کی، اور اب تو باضابطہ اس کا ایک نوٹیفیکیشن بھی نکلا ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کو گیا ہے کہ جی آپ اس پہ عمل درآمد کرائیں۔ اب الیکشن کمیشن اس سلسلے میں کیا کرتا ہے اس میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز کیا صرف یہ ایوان بالا چاہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الیکشنز جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتیں جو آج میڈیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اس قرارداد سے بظاہر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، انہی کے یہ سینیٹر ہیں، آزاد ہوں یا مختلف پارٹی کے ہوں، لیکن یہ تاثر ضرور دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر یہ دیکھا جائے تو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں آج الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ کیا وجوہات ہے کہ جی پاکستان میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 8 فروری 2024 کو، وہ اتنا غیر معروف کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ متنازع تو وہ بن چکا ہے، حد سے زیادہ متنازع بن چکا ہے۔ الیکشن کمیشن پہ اعتراضات آ چکے ہیں، جانبداری کا الزام لگ چکا ہے، نگراں حکومت پہ جانبداری کا الزام لگ چکا ہے، انتظامیہ پہ بد انتظامی اور انتقامی کارروائی کا الزام لگ چکا ہے، اور یہ الزامات کوئی عام ایک آدمی نے نہیں لگایا بلکہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، سیاسی جماعتیں، انٹلیکچوئلز، دانشور اور بڑی سیاسی جماعتوں نے لگایا ہے۔ کئی سیاسی جماعتوں کا یہ الزام ہے کہ انہیں لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے۔ باضابطہ بہت ساری سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو دبے لفظوں میں یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب الیکشن نہ کرایا جائے۔ جے یو آئی نے تو کھل کر کہہ دیا ہے کہ کیونکہ 2 صوبوں میں ان کی اکثریت ہے، ان کے ووٹرز ہیں، اور وہ ووٹرز اس سردی میں نہیں اتر سکیں گے، اور دہشت گردی ہے، ان پر فائرنگ بھی ہوئی ہے، کئی جگہ فائرنگ ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ جناب اسلام آباد پنڈی کے علاقے میں ایک عالم کا قتل ہو گیا، اور آج اس پہ بہت بڑا پروٹیسٹ بھی ہوا، اور یہ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب کے پی کے اور بلوچستان میں سیاسی جماعتیں اپنی سیاسی اجتماعات اور جلسے جلوس نہیں کر پا رہی ہیں کیونکہ ان کو تھریٹس ہیں، انسانی جانیں ضائع ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے۔ ایک طرف جے یو آئی کھل کر کہہ رہی ہے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے الیکشن کرانے کا اور اس کو آگے بڑھایا جائے، دوسری طرف پی ایم ایل این کے لوگ بھی میڈیا میں باضابطہ تو نہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ الیکشنز کا وقت نہیں ہے، اس کو آگے بڑھایا جائے۔ پیپلز پارٹی بھی بظاہر اس کے لیے بہت زیادہ تیار نہیں ہے، لیکن میڈیا میں سب سے زیادہ جو اس وقت زبان دے رہی ہیں وہ پیپلز پارٹی یا
پی ٹی آئی ہے. حالانکہ آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشنز اگر 15-20 دن بڑھ بھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. الیکشنز فروری اور مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہے، اور سینٹ میں تک ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ جو ان کا جو ٹینیور ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد شاید سینٹ میں اتنے لوگ نہ رہیں کہ وہ سینٹ غیر فعال ہو. لیکن سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہے حکومت. اچھا، سیاسی جماعتیں الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ الیکشن لڑنے کو تیار نہیں ہے. نگراں کام کر رہی ہے اور اس کی بھی ارادے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کرائے. الیکشن کمیشن خود اس بات پہ اعتراض کر رہی ہے کہ 2 صوبوں میں حالات بہتر نہیں ہیں اور الیکشنز کو بڑی مشکل ہوگی منظم کرنے میں. لیکن بہرحال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کا جو انہوں نے یہ سارا کچھ میڈیشن کرایا یا فیسیلیٹیٹ کیا یا ان کو پابند کیا، حالانکہ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، آزاد ادارہ ہے، اس کو سپریم کورٹ بھی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اب بھی لاسٹ ٹائم سپریم کورٹ نے جب الیکشن کمیشن کو بلایا تو بقول الیکشن کمیشن کے، اور وہ آف دی ریکارڈ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو دباؤ میں 8 فروری ڈیٹ دیا، ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے. چنانچہ نہ سیاسی جماعتیں تیار ہیں، نہ عوام تیار ہے، نہ ورکر تیار ہیں، نہ آپ کے حکومت تیار ہے، نہ الیکشن کمیشن تیار ہے. ایک اگر کوئی تیار ہے جو ہر صورت میں کرانا چاہتا ہے الیکشن، کہا جا رہا ہے وہ قاضی فائزی سے ہے. تو بظاہر تو الیکشنز کا ماحول بن نہیں رہا ہے. ایک طرف سیاسی جماعتیں علاقوں میں نہیں جا پا رہی ہیں، دوسری طرف عوام کا ان پر اعتماد نہیں رہا سیاسی جماعتوں پہ، تیسری طرف عوام جو ورکر ہیں ان کا جوش و خروش نہیں ہے. چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ جی علاقے میں جو ہے وہ آپ کے اتنا زیادہ دہشت گردی کی تھریٹس ہیں کہ لوگ نکل نہیں رہے ہیں. پانچویں یہ ہے کہ جناب خود عوام اس وقت مر رہی ہے مہنگائی سے، مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے کہ عوام اپنا پیٹ پالے، ایک وقت کا، 2 وقت کا تو چھوڑے، ایک وقت کا پیٹ پال لے، بہت بڑی بات ہے. وہ کہاں ان الیکشنز کے چیزوں میں انوالو ہوگی. اور بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت عدالتوں میں گھوم رہی ہیں اور اپنی مسترد کے کاغذات کو جو ہے وہ بحال کرانے میں لگی ہوئی ہیں. بہت سی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ٹکٹوں کے حوالے سے الجھے ہوئے ہیں، کہیں الیکٹیبلز کا مسئلہ ہے، کہیں جو ہے وہ جو عدم اعتماد کے وقت کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کے اگینسٹ ووٹ دیا تھا اور وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے دراصل، لیکن وہ پی ٹی آئی سے الگ ہو گئے تھے، ان کو ٹکٹ دینے کا ہو رہا ہے. اسی طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ہے کہ بہت سارے مسائل آ رہے ہیں. تو پارٹیاں خود الجھی ہوئی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیاسی ماحول اس لیے بھی نہیں بن رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اپنے ورکروں کے ساتھ، لیڈرز، قائد ابھی تک میدان میں نہیں اترے، حالانکہ 1 مہینہ رہ گیا ہے. اور اس کی وجوہات یہ بتائی جاتی ہے کہ کوئی بھی امیدوار کسی کو بھی، اور سب سے بڑی وجہ جو بن رہی ہے وہ یہ ہے غیر یقینی کی صورتحال کہ الیکشن 8 کو ہوگا یا نہیں ہوگا، جو ماحول بنتا جا رہا ہے. تو لوگ کروڑوں اور اربوں روپے لگا کر الیکشنز میں اتریں اور پتہ چلا 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو، 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ آگے چلا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے تو ضائع جائیں گے. تو چنانچہ اس صورتحال میں امیدوار بھی نہیں اتر رہا ہے. سیاسی جماعتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ عوام اس وقت اتنے غصے میں ہے سیاسی جماعتوں کے کہ وہ کھل کر سامنے آنے کو تیار نہیں ہے، اور سیاسی جماعتوں پر اعتماد بھی نہیں ہے لوگوں کو، اور عوام کا بالکل جوش و خروش نہیں ہے. ورکر ڈیمولائز ہوئے ہیں کیونکہ مخلص کارکنوں کو آج بھی نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے. الیکٹیبلز کو ترجیح دی جا رہی ہے اور ان لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے جو ان کو الیکشن جتا کر دیں، مخلص کارکنوں کو نہیں دی جا رہی ہے. تو اس کا بھی ایک وہ صورتحال ہے. تو ایسا الیکشن جو کہ متنازع ہو چکا ہو اور جس پر سیاسی جماعتیں خود انٹرسٹڈ نہ ہوں، الیکشن کمیشن انٹرسٹڈ نہ ہو، آپ کے انتظامیہ انٹرسٹڈ نہ ہو، نگراں حکومت الیکشن انٹرسٹڈ نہ ہو، الیکشن کمیشن انٹرسٹڈ نہ ہو اور عوام انٹرسٹڈ نہ ہو، پھر اس الیکشن کی طرف جا کے 50، 70، 80 ارب روپے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک ایسے موقع پہ جہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی بہت خراب ہے. اور یہ بات کہہ رہے ہیں ادارے کہ تھریٹس ہیں، اور ہو سکتا ہے کیونکہ کراچی جیسے شہر میں، پنجاب جیسے صوبے میں، صرف کے پی کے اور بلوچستان میں نہیں، وہاں پہ بھی جلد سے جلوس نہیں ہو پا رہے ہیں، وہاں بھی تھریٹس موجود ہے. لوگ جلد سے جلوس نہیں کر پا رہے ہیں. تو لوگوں کا یہ خیال ہے
کہ کئی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، قیمتی جانیں اس الیکشن میں جو آلریڈی متنازع ہے، جس میں کوئی اس وقت تیار نہیں ہے میجورٹی آف دا سیاسی جماعتیں. اور صورتحال یہ ہے کہ ایسے موقع پہ کسی نے بہت صحیح کہا ہے کہ کیا بروقت الیکشن اہم بات ہے یا پرامن الیکشنز اور صاف و شفاف الیکشن ضروری ہے، جس میں عوام کی اکثریت کی پارٹیسپیشن ہو اور سیاسی جماعتوں کی پارٹیسپیشن ہو. جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے میں یہاں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو اعلان ہوا ہے سینٹ سے، اس سینٹ کے اعلان کے بعد اہم ترین اعلان کسی بھی وقت الیکشن کمیشن کا آ سکتا ہے. یاد رہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس فل اختیار ہے کہ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے لیول پر، کیونکہ آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، اس کو کسی سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ الیکشن آگے بڑھا سکتا ہے، اس کو قانونی اور آئینی اجازت ہے. دیکھتے ہیں اس کا کیا اعلان ہونے والا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.